کلپ نمبر 1391۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت نمبر 31 سے 35 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ، اور تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، یعنی جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہیں تم ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتے اور نہ ہی ان سے بچ سکتے ہو، اور نہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تمہیں مصیبت اور تکلیف سے بچا سکے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں دعائیں داخل نہیں، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتی بلکہ اس کی مرضی کے موافق کرتی ہے، اور دعا کے نتیجے میں خود خدا بندے قدوس ہی رحمت فرماتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا معاملہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے اور بلائیں ٹال دیتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی ہی سے عمر بڑھتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ ترجمہ، اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں سے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی بڑی بڑی کشتیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور اس کی قدرت، عظمت اور حکمت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ بادبانی کشتیاں ہوا کے ذریعے چلتی اور رکتی ہیں، اور ان ہواؤں کو چلانے اور روکنے پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور یہ قدرت والے معبود کے وجود کی دلیل ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ کشتیاں انتہائی وزنی ہوتی ہیں، لیکن اپنے بھرپور وزن کے باوجود ڈوبتی نہیں بلکہ پانی کی سطح پر تیرتی جاتی ہیں۔ ان کشتیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر عظیم انعامات کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے ان کشتیوں کے ذریعے زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سامان کی نقل و حمل سے تجارت کے عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ ترجمہ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے تو کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں، بے شک اس میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو لوگوں کے گناہوں کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دے، اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان جائیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہوا کو روک دے جو کشتیوں کو چلاتی ہے، تو تمام کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں اور چل ہی نہ پائیں۔ یا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مخالف سمت سے ہوا بھیج کر بعض کشتیوں کو اس میں سوار لوگوں کے گناہوں کے سبب غرق کر دے اور بہت سے لوگوں کے گناہوں سے درگزر فرما دے کہ ان پر عذاب نہ کرے اور انہیں ڈوبنے سے محفوظ رکھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کشتیوں کے چلنے اور رکنے میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں صابر شاکر سے مخلص مومن مراد ہیں، جو سختی و تکلیف میں صبر کرتا ہے اور راحت و عیش میں شکر، اور مقصد یہ ہے کہ مومن بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دلائل سے کسی طرح غافل نہ ہو، کیونکہ مومن بندہ یا تو سختی اور تکلیف میں مبتلا ہوگا یا راحت و عیش میں ہوگا۔ لہذا اسے چاہیے کہ اگر اس پر سختی اور تکلیف آئے تو وہ صبر کرے، اور نعمتیں ملیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ شکر کے 15 فضائل، یہاں آیت کی مناسبت سے شکر کے 15 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، شکر ادا کرتے ہوئے کھانے والے کا اجر صبر کرتے ہوئے روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اس کا صلہ دے گا۔ نمبر 3، شکر کرنے سے بندہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4،
شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنی حمد و شکر کیے جانے کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 6، شکر کرنے والا دل بندے کے ایمان پر مددگار ہے۔ نمبر 7، شکر گزار دل دین و دنیا کے امور پر مددگار ہے۔ نمبر 8، عطا پر شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 9، وہ خیر جس میں کوئی شر نہیں، عافیت کے ساتھ شکر کرنا ہے۔ نمبر 10، آسانی میں شکر کرنے والا زاہد ہے۔ نمبر 11، شکر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ 12، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 13، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو بہت شکر گزار ہوں گے۔ نمبر 14، شکر ادا کرنے سے بندہ زوال نعمت سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 15، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کر دیتا اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان جائیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو سمندر میں غرق کر دے، اور قرآن پاک کو جھٹلانے والے جان جائیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بھاگنے کی کوئی جگہ